اضافہ ہوا۔ جب میرا حسینیت والا لیکچر سامنے آیا تو کچھ مولویوں نے جن کے پیٹ پہ زد پڑی تو انہوں نے مشہور کر دیا کہ علی تو رافضی ہے، یہ شیعہ ہے، اس میں تو لبادہ اہل سنت کا اڑا ہوا ہے۔ لیکن یہ مولوی بھول جاتے ہیں کہ یہ میٹرک پاس مولوی جو ہیں، جو اسکول سے بھاگے تھے تو ان کے ماں باپ نے ان کو مدرسے میں داخل کروایا تھا، اللہ ماشاء اللہ، جن کا انٹلیکچوئل لیول ایک عام سطحی لیول سے بھی نیچا ہے، اللہ ماشاء اللہ، ساروں کو نہیں میں کہہ رہا، اللہ ماشاء اللہ۔ ان کو پتہ نہیں کہ آج کا نوجوان، پڑھا لکھا نوجوان ان کے اس طرح کی دھوکہ بازیوں میں نہیں آئے گا، وہ کہے گا کہ حق بات پتہ چلے۔ حق بات کی تلاش میں آج کا نوجوان ہے، الحمدللہ یہ بہت بڑا ایسٹ میں دنیاوی تعلیم کو بلیسنگ کہتا ہوں جس نے ہمارے دماغ کھولے، الحمدللہ۔ تو لوگ تو حق بات سنتے ہیں، اور جو الحمدللہ میرے لیکچر سنتے ہیں ان کو بالکل واضح پتہ ہے کہ اگر میں رافضیوں کا ایجنٹ ہوں تو میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ یاد مدد کہنا شرک ہے۔ اگر میں رافضیوں کا ایجنٹ ہوں تو میں سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا علی سے افضل کہتا ہوں۔ یہ تقیہ کیا ہوا ہے اس نے، یہ کون سا تقیہ ہے بھائی؟ کون ہے جو تقیہ کر کے یہ باتیں کرتا ہے؟ اگر میں رافضیوں کا ایجنٹ ہوتا تو حدیث کرتاس کے معاملے میں سیدنا عمر کے دفاع پر 2.25 گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کرواتا۔ چیلنج ہے میرا، کوئی مولوی نکالے 1400 سال کے اندر کس نے حدیث کرتاس کا جواب دیا ہو پازیٹو انداز میں، کوئی تحریر دکھا دیں، سارے جان چھڑاتے ہیں، خاموشی اختیار کرو۔ میں نے الحمدللہ اس کی اپروپریٹ جتنا سیدنا عمر کی غلطی تھی میں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اور جتنا ان کا دفاع بنتا تھا کیا، الحمدللہ۔ ہم کوئی معصوم تو نہیں کسی کو مانتے، اور نہ کسی کی غلطی کی وجہ سے وہ زیرو سے ضرب کھا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی سے وہ نبوت سے فارغ نہیں ہو گیا، وہ نبی ہے۔ اسی طریقے سے کسی کی ایک غلطی کو پکڑ کے زیرو سے ضرب دیں گے تو بھائی رزلٹ زیرو ہی نکلے گا نا پھر۔ تو ایک یا دو غلطی پر کے زیرو سے ضرب نہیں، اوور آل اس سے کریکٹر دیکھنا چاہیے کہ اس کی کیا خدمات ہے اسلام کے لیے، پھر رزلٹ نکالنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر میں رافضی ہوتا تو سیدنا امیر معاویہ یا سیدنا عمرو بن عاص یا سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ان کا نام اکرام سے لیتا۔ دائرہ کوئی دنیا کا رافضی جو ان کے نام اکرام کے ساتھ لیتا ہو اور اس نے تقیہ کیا ہو، اتنا بڑا جھوٹ، لیکن مولویوں کی روٹی پہ لو۔ اور پھر اس سے بڑا کلائمیکس کہ میں نے تو گستاخانہ فلم پہ جو 1.5 گھنٹے کا لیکچر مسئلہ نمبر 49 ریکارڈ کروایا، اس میں کیٹاگوریکل مینشن کیا کہ ماتم کرنا اور اپنے جسم پہ چھریاں چلانا یہ اسلام کی بدنامی ہے پوری دنیا میں۔ یہ ہوتا جس پہ ساری دنیا کیا ہے، رافضیوں کا اجماع ہے، ماتم کو میں غلط کہہ رہا ہوتا۔ لیکن جو بندہ بےایمانی پر اترا ہوا ہے نا، اس کا اس پہ میں صرف ایک جملہ بولوں گا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جو اللہ نے علماء یہود کو کہا تھا۔ اور یہودیوں تم جانتے تو ہو کہ یہ وہی نبی ہے کہ جن کا ذکر تورات میں موجود ہے، اور ان ملوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے تو ہو کہ یہ بخاری اور مسلم سے ہی والے دے رہے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ اور مجھے لعنت اللہ علیہ۔ تو پہلے تو میری ماں کو مانو نا، بخاری اور مسلم کو، جس سے میں نے حوالے لے کے بیان کیے۔ لیکن مولوی اترا ہے 2 نمبری پر، تو اس کو میں نے اب یہ کوڈ وارڈنگ کے لیے رکھ دی ہے کہ یہ مسئلہ نمبر 51 ہے۔ مسئلہ 51 1.5 گھنٹے کی میری گفتگو ہے، رزق حرام، فتنہ مال اور دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، جس میں الحمدللہ 14 سبق مجھے اپنے پوری زندگی کے سینکڑوں لیکچرز میں سے جو سب سے زیادہ پسند لیکچر ہے وہ ہے اپنا لیکچر، مسئلہ نمبر 51 1.5 گھنٹے کا، جس میں نے یہ پول کھولے ہیں کہ رزق حرام کے بارے میں جتنی آیتیں قرآن میں نہیں آئی مولویوں کے بارے میں، اور چیلنج ہے کوئی نکالے غیر مولوی کے لیے کہ یہ لوگ پیسے لے کر فتوا بازی کرتے ہیں، اور اللہ ہمارے انہوں نے سونے اور چاندی کے جو یہ ڈھیر لگائے ہوئے ہیں، ان کے داغ دے جائیں گے، ان کی پیشانیوں کو، ان کی پیٹوں کو، اسی مال کے ساتھ جو انہوں نے غلط فتوا بازیاں دیتی ہے ساری مولویوں کے بارے میں، اس میں نے ڈیٹیل سے بتایا۔ تو بھائی اس سے میں یہی کہوں گا کہ مسئلہ نمبر 51 مولویوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا معاملہ ان کا خراب ہے۔ اور یہ مسئلہ نمبر 51 کیوں لگا ہوا ہے؟ یہ حق بات کریں گے، ان کو لکھر پڑھیں گے، اپنی عوام سے لکھر پڑھیں گے۔ یہ آپ نے بات چھپائی، اب مجھے ایمانداری سے بتائیے، اگر کوئی بریلوی اور دیوبندی منبر رسول سے جمعے کے خطبے میں بخاری اور مسلم کے نماز کا طریقہ بیان کر دے، آپ کا کیا خیال ہے وہ اگلا جمعہ پڑھا سکتا ہے وہاں پہ؟ وہ ساری کمیٹی بات پھینکے گی، یہ تو بھائی جی اہل حدیث ہو گیا تھے، یہو جی گلا شروع کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی اہل حدیث
منبر رسول پہ جمعے کے خطبے میں ایک پورا خطبہ اس بات میں دے سکتا ہے کہ بھائیو پگڑی پہننا سنت ہے؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی باندھی ہوئی تھی. المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض اوقات میں سعد بن وقاص کا نام لیتا تھا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وائٹ کلر کی پگڑی باندھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے کے برابر ان کا شملہ چھوڑا اور فرمایا کہ اس طرح پگڑی باندھا کرو، خوبصورت لگتی ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ وسلم پگڑی کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ جس طریقے سے آپ وسلم موضوع پر مسا کرتے تھے تو وضو کے دوران پگڑی پر بھی مسا کرتے تھے. تو یہ حدیثیں موضوع پر مسے کے لیے مناظرے کرنے کے لیے، اس میں یہ بھی پگڑی پر بھی مسا رکھتے تھے کرتے تھے. اور پتہ نہیں کوئی حدیثوں کو غلط طریقے سے پریزنٹ کر کے جی کوئی ضروری نہیں ہے جی، کوئی ضروری نہیں ہے. ہم کیوں کہہ رہے ضروری، لیکن سنت تو ہے نا. اہل سنت اہل حدیث اصحاب الحدیث وہی ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا تھا ان کی سنت پر عمل کرے گا. اس چیز ٹھیک ہے فارغ کرنی شروع کر دی جائے تو ٹھیک ہے، میں جمعے خطبہ دیتا ہوں کہ داڑھی نماز کی شرط نہیں ہے تو ہے داڑھی شرط. داڑھی تو بھائیو امامت کی بھی شرط نہیں، چیلنج ہے مولویوں کو نکالیں. امامت کی 4 شرائط آئیں بخاری مسلم میں، وہ ساری قرآن کے گرد گھومتی ہے. قرآن کا علم ہو، قرآن کا فہم ہو، قرآن کی روشنی میں سنت کو سمجھنے والا ہو، جس کو قرآن یاد ہو. داڑھی کا تو کوئی ذکر ہی نہیں اس میں. تو پھر میں یہ کیا اسلام کی خدمت کر رہا ہوں گا کہ داڑھی ضروری نہیں ہے؟ داڑھی کی اپنی اہمیت ہے، اس کو بیان کرنا ہے. سر ڈھانپنے کی اپنی اہمیت ہے، بجائے ترغیب دلانے کے کو جمعہ پر آ سکتا ہے. حدیث ایک پورا جملہ آمنا سے مہربانی کرو کہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث منہج پہ سمجھتا ہے اگلا جمعہ جو ہے پگڑی کے ذریعے اور ٹوپی کے ذریعے، تو اگلا جمعہ تو اس نے کہا کہ تو پہلے فارغ ہو نا، پگڑی میں پگڑی مانے ہے نا تیری تو پہلے شاید کپڑے میں اتار. اسی طریقے سے کوئی اہل تشیع یا آج کے بگڑا ہوا رافضی اگر منبر رسول پر یہ حدیث بیان کر دے جو اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن ہے، اور صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1393 نمبر، لا تسبوا الاموات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مردوں کو گالی مت دو، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں. اگر اچھے ہیں تو اللہ کی جنتوں میں ہوں گے، اگر برے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہوں گے. تم مردوں کو گالی نہ دو. اور وہ کہ بھائی آج کے بعد اس منبر سے کسی سے ابھی کو گالی نہیں نکالی جائے گی. تو کیا حال ہے، وہ اگلا جمعہ پڑھا لے گا؟ کبھی نہیں پڑھا سکے. تو بھائیو یہ مسئلہ نمبر 51 جو ہے جس کے حرام والا مسئلہ، یہ پیٹ کا جو مسئلہ لگا ہوا ہے، روٹی کا مسئلہ، یہ لوگوں کو ہاتھ بات کبھی نہیں کرنے دے گا. اور یہاں میرا ایک سخت جملہ سن لیں، یہ میرا اپنا جملہ ہے الحمدللہ، اور میں نے یہ سالوں کے بعد یہ بات سیکھی ہے کہ ظلم کی انتہا ہے کہ کسی نے اچھا کپڑا خریدنا ہے نا تو 10 کپڑے کی دکانیں پھرے تو آپ کو کوئی اچھا کپڑا مل ہی جائے گا، کپڑے کی دکان سے ملے گا. کسی نے اچھی روٹیاں خریدنی ہے تو 8-10 تندور پھرے تو روٹیاں تندور سے ہی ملیں گی. لیکن دین کے لیے 8-10 مسجدیں پھرے، 1000 مسجدیں پھرے، دین میں صحیح ملے گا. دین ہو سکتا ہے آپ کو ڈاکٹر سراج سے مل رہا ہو جو مسجد میں کوئی لیڈرشپ کی نے سنبھالی ہوئی، یا مولانا مسعودی سے مل رہا ہو، یا ڈاکٹر ذاکر نائک سے مل رہا ہو جو MBBS ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر سراج بھی MBBS ڈاکٹر. دین کیا ان سے ملے؟ کتنا ظلم ہے، روٹیاں تو پھر بھی تندور سے مل جائے گی، لیکن دین ان دکانوں پہ وہ سودا دکھتا ہی نہیں ہے جن دکانوں پہ ہم دین تلاش کرنے کی کوشش کریں. اللہ ماشاء اللہ کوئی آپ کو ملے تو مجھے بتائیے کہ ہاں یہ بندہ ہے جو کتاب و سنت کو فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر بیان کرتے ہیں. بتائیں کو بندہ ہے تو بتائیے گا، انشاءاللہ ہم بھی اس کی قدموں میں حاضری دیں گے، انشاءاللہ دین سیکھیں گے. بہت کم لوگ شاید، اور یہ کم بھی میں احتیاط کے طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ نہ سمجھیے گا تو مجھے پتہ ہے ان لوگوں کے نام، یہ نہ آپ بعد میں مجھے پکڑ لیں گے بتائیے کہاں کی بھائی وہ رہتے ہیں، مجھے کوئی نہیں پتا. یہ میں احتیاط کے لیے کہ تاکہ ٹیک والی کے جنائے نہ ہو جائے تو گناہگار نہ ہو جاؤں میں. اور یہ بھائیوں حق بات کرنا، یہ کنکلوڈنگ جملہ ہے اس کا. مسئلہ نمبر 51، حق بات کرنا ہر بندے کا جگرا نہیں ہے، اور اس پہ یہ